بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے ہوئے ہیں۔ کون کب مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اور کس کی زندگی میں کون کون سے حالات درپیش ہوں گے، کس کو کس طرح کی موت آئے گی، اور کون کس حال میں مرے گا، اور کس کا حشر کیسا ہوگا۔ الغرض تمام زمین آسمان اور اس پر اسرار دنیا کائنات کے تمام راز اس تختی پر تحریر ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا، اس کی شکل صورت کیسی ہے اور اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، اور لوح محفوظ کے اندر اس کائنات کے کون کون سے راز تحریر کیے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے، اور لوح محفوظ پر اللہ تعالی نے کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ لکھیں، تو قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام کا تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے، اور آسمان زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بروج میں ارشاد فرماتا ہے بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے پتہ چلا ہے کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہان میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی پیج سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کی تحریر نور سے لکھی ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اور اس کے صفحات یعنی پیج سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کا قلم نور کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرح 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، اور کسی کو موت، اور کسی کو عزت سے نوازتا ہے اور کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کے اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوستو، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے، جیسا کہ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہے، جیسا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان والوں کے متعلق ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب لوح محفوظ ہوگی، جب روز قیامت اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے حکم کو پہنچا دیا تھا؟ تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام حکم پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہے گی کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، اور دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا اپنے انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان 2 قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو روک دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو کسی طرح بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔